لوگوں کو انسانی ڈھال بنانا، پولیس پر پیٹرول بم حملے اور عدلیہ کو دھمکانے کے لیے جتھوں کی قیادت۔ عمران نیازی کی گزشتہ چند دن کی حرکتوں سے اس کا فاشسٹ ہونا عیاں ہو گیا۔ یہ شخص واضح طور پر بھارتی انتہا پسند جماعت RSS کی پیروی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ کیس کی سماعت 30 مارچ تک ملتوی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کا عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر PTI کارکنان کا پولیس پر پتھراؤ، 52 اہلکاروں کو زخمی کر دیا، 4 سرکاری گاڑیاں نذر آتش، 15 کو نقصان پہنچا، طے شدہ SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں، پولیس چوکی کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اسلام آباد پولیس کا ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ عمران نیازی کا رویہ جمہوری ہے نہ سیاسی، فتنے کی مزید حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ زمان پارک میں مورچہ زن مسلح جتھوں میں شامل لوگوں کا ریکارڈ مشکوک ہے، پولیس نے گھر کے اس حصے کو تلاشی نہیں لی جہاں ان کی اہلیہ موجود تھی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ۔ سیاستدان بہادر ہوتے ہیں، گرفتاری اور احتساب سے نہیں ڈرتے۔ عمران نیازی کو پکڑے جانے سے زیادہ خوف اپنے مکروہ اعمال کا ہے۔ یہ خوف اس بات کی دلیل ہے کہ مقدمات سچے ہیں۔ تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے، اسے سیاسی جماعت یا فتنہ خان کو لیڈر کہنا سیاسی کارکنان کی جدوجہد کی تذلیل ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ ملکی مفادات سے کھلواڑ، سازش اور آئین شکنی میں ملوث شخص خانہ جنگی اور انارکی چاہتا ہے، نوجوانوں کی برین واشنگ کر کے ریاست پر حملے کرانے میں بھی ملوث ہے، چور، دہشت گرد، کرپٹ کھلے عام پھر رہا ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ آدمی قانون سے بالاتر ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ اداروں کے خلاف کھلی بغاوت کا مرتکب شخص بضد ہے کہ قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا۔ 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ لگانے والے نے ایک بار پھر قانون کا مذاق اڑایا، مسلح جتھوں کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پر پہنچ کر پیش ہونے سے انکاری ہو گیا۔ قانون اور انصاف کو اپنا راستہ لینا چاہیے، وزیر قانون اعظم نذیر تاج۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا سروسز ہسپتال لاہور کا دورہ، زمان پارک میں زخمی ہونے والے افسروں اور اہلکاروں کی عیادت، شرپسند عناصر کی پرتشدد کارروائیوں اور پیٹرول بم حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ پسماندہ طبقے کو ریلیف فراہمی، پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں آٹے کی مفت فراہمی کا آغاز۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر رمضان پیکیج پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ غریب اور نادار خاندانوں کو 25 شعبان سے 25 رمضان تک 10-10 کلو کے 3 آٹے کے تھیلے فراہم کیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا چلڈرن ہوم کا دورہ، بے سہارا بچوں کے لیے فراہم کی گئی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ چلڈرن ہوم کو بہتر بنائے جانے کی خوشی ہے، تمام بچوں کا طبی معائنہ بھی کرایا جائے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت۔ بلوچستان میں امن، استحکام اور پائیدار ترقی کا عزم، شرپسند عناصر کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں، خفیہ اطلاعات پر آواران میں آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ISPR۔ معاشرے میں صحت مند رجحانات کے فروغ کے لیے کھیلوں اور ادبی ثقافتی میلوں کے انعقاد کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے لٹریچر فیسٹیول میں بڑی تعداد میں طلباء، خواتین اور نوجوانوں کی آمد خوشگوار مستقبل کی نوید ہے۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے 52ویں اجلاس کے موقع پر سکھوں کا زبردست احتجاجی مظاہرہ،
مودی کے دیش میں جنونی ہندوؤں کے ہاتھوں اقلیتوں پر مظالم کے خلاف احتجاج، عالمی برادری سے بھارت میں ماورا آئین قتل، جبری گمشدگی، سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ، خالصتان ریفرنڈم کے سلسلے میں آسٹریلیا کے شہر برسبن میں پولنگ۔ قلندرز مسلسل 2 ٹائٹل جیتنے والی پی ایس ایل کی پہلی ٹیم بن گئی۔ ایونٹ پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا گیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 تمام تر رانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ایونٹ کی اختتامی تقریب، ٹرافی کو موٹر گلائڈنگ کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچایا گیا۔ لیگ کا 8واں ایڈیشن شاندار رہا، ایونٹ کی ریٹنگز بہترین رہیں۔ کامیاب انعقاد پر اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد مزمل حسین اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ خبر نامے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران نیازی کی گزشتہ چند روز کی حرکتوں سے ان کا فاسسٹ ہونا عیاں ہو گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ لوگوں کو انسانی ڈھال بنانے سے لے کر پولیس پر پیٹرول بم حملوں اور عدلیہ کو دھمکانے کے لیے جتھوں کی قیادت تک عمران نیازی کا فاشسٹ اور عسکریت پسند ہونا ظاہر ہو گیا۔ عمران نیازی واضح طور پر بھارتی انتہا پسند جماعت آر ایس ایس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت 30 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے عمران خان کو دوبارہ ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں رضوان بٹ سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توشہ خانہ فوجداری کیس میں ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کے روبرو عدالتی اوقات کار کے دوران 3:30 بجے تک پیش ہونے کا حکم دیا تھا، تاہم عمران خان 4 بجے کے بعد بھی عدالت نہیں پہنچے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان جوڈیشل کمپلیکس کے مرکزی گیٹ پر پہنچ چکے ہیں اور انہیں اندر آنے نہیں دیا جا رہا۔ عدالتی حکم پر عدالتی عملہ پولیس اہلکاروں کی معاونت میں عمران خان کی گاڑی کو جوڈیشل کمپلیکس میں داخل کروانے بھیجا گیا۔ عدالتی معاونین کی جانب سے واپس آ کر بتایا گیا کہ عدالت کے باہر شدید افراتفری ہے اور کئی پولیس اور رینجرز اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے وکلاء نے استدعا کی کہ عمران خان کی حاضری عدالت کے باہر ہی لگوائی جائے۔ بابر ایوان نے کہا کہ حاضری لگانے کے بعد سماعت ملتوی کر دی جائے۔ عدالت نے ایس ایس پی پولیس کو پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ عمران خان کی حاضری لگوانے بھیجا۔ عدالت نے کہا کہ حاضری کے بعد عمران خان واپس جا سکیں گے، تاہم عمران خان کی حاضری لگوانے اور آرڈر شیٹ پر دستخط کروانے کے لیے جانے والے ایس ایس پی پولیس کو پی ٹی آئی کارکنوں نے گھیر لیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس ہنگامہ آرائی میں عدالتی دستاویزات پر مشتمل آرڈر شیٹ بھی گم ہو گئی۔ عدالت نے کہا کہ آرڈر شیٹ کے معاملے پر فریقین کے بیان لینے کے بعد مناسب حکم جاری کیا جائے گا۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت سے استدعا کی کہ فرد جرم عائد کرنے سے قبل درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ فوجداری کارروائی کی درخواست قابل سماعت ہونے کے معاملے پر دلائل 30 مارچ کو اگلی سماعت پر ہوں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں کیس کی سماعت کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور 4000 سے زیادہ پولیس، ایف سی اور پنجاب پولیس کے جوان جوڈیشل کمپلیکس میں تعینات تھے۔ تاہم عمران خان عدالت کی جانب سے عدالتی تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنے کے احکامات کے باوجود پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنوں کا جلوس لے کر عدالت پہنچے۔ ان کارکنوں نے طے شدہ ایس او پیز کے برخلاف زبردستی احاطہ عدالت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس افسران اور اہلکاروں پر تشدد کیا گیا اور موقع پر موجود گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ عمران خان کی جوڈیشل کمپلیکس حاضری کے موقع پر مشتعل کارکنوں نے پتھراؤ کر کے 52 اہلکاروں کو زخمی جبکہ اسلام آباد کی 12، پنجاب پولیس اور ایف سی کی 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ مزید اس بارے میں بتائیں گے عمران منصب اپنی رپورٹ میں۔
توشاخانہ فوجداری کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی گاڑی جو ہی جوڈیشل کمپلیکس پہنچی تو پی ٹی آئی کارکنوں نے ایس او پیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بڑی تعداد میں احاطہ عدالت میں جانے کی کوشش میں پولیس پر حملہ کر دیا۔ پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں کو روکنے پر وہ اتنے مشتعل ہوئے کہ پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا اور اچانک مظاہرین کی جانب سے پولیس پر شیلنگ بھی کر دی گئی۔ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے مظاہرین کی جانب سے پولیس پر کی جانے والی شیلنگ کو باعث حیرت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ پولیس کو مجبور ہو کر جوابی شیلنگ کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تھے۔ پولیس مظاہرین کی جانب سے رد عمل پر انتہائی تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ڈنڈا بردار پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پولیس کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے گئے اور بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ پی ٹی آئی کے جتھوں نے پولیس کی چوکی کو بھی آگ لگا دی اور جوڈیشل کمپلیکس کا دروازہ ایک بار پھر توڑ دیا گیا۔ اس سے پہلے راولپنڈی اور اسلام آباد میں دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود آج ایک بار پھر پی ٹی آئی کے جتھوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا پر پولیس پر حملہ کیا۔ عمران مصطفی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ دوسری جانب لاہور میں پولیس نے سرچ وارنٹ کے ہمراہ زمان پارک کے علاقے میں آپریشن مکمل کیا۔ پی ٹی آئی جتھے نے سخت مزاحمت کرتے ہوئے پتھراؤ کیا جس سے متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ سرچ آپریشن کے دوران پیٹرول بم سمیت دیگر اسلحہ اور تخریب کاری کا سامان برآمد کر لیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں نوید حیات سے۔ ناظرین، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے زمان پارک میں زخمی ہونے والے افسران اور اہلکاروں کی عیادت کے لیے سروسز ہسپتال لاہور کا دورہ کیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ فرائض کی ادائیگی کے دوران زخمی ہونے والے تمام افسران اور اہلکاروں کی جرت اور بہادری قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کی جلد صحتیابی اور بحالی کے لیے بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ آئی جی پنجاب نے شرپسند عناصر کی پرتشدد کارروائیوں اور پیٹرول بم حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ لاہور میں پولیس نے سرچ وارنٹ کے ہمراہ زمان پارک کے علاقے میں آپریشن مکمل کیا۔ پی ٹی آئی جتھے نے سخت مزاحمت کرتے ہوئے پتھراؤ کیا جس سے متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں نوید حیات۔ کی مصروف کینال روڈ گزشتہ کئی ہفتوں سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے احتجاج کے باعث شدید متاثر تھی۔ خصوصاً زمان پارک کے سامنے گھنٹوں ٹریفک کا جام رہنا اور شور شرابہ معمول بن چکا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ علاقہ نو گو ایریا ہے۔ زمان پارک کو کلیئر کرنے کے لیے پنجاب پولیس نے آپریشن شروع کیا تو اسے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سرچ وارنٹس کے باوجود پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس کو اپنے فرائض کی انجام دہی سے روکے رکھا۔ مشتعل کارکنوں نے پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا جبکہ پیٹرول بمز کا استعمال کیا گیا جس سے پولیس کے کئی اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے کئی گھنٹوں کے آپریشن کے بعد زمان پارک کے ارد گرد موجود تجاوزات کو ہٹا دیا ہے۔ آپریشن کے دوران پولیس نے 60 کے قریب مشتعل کارکنوں کو گرفتار بھی کیا جنہیں مزید تفتیش کے لیے مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا جنہوں نے حوصلے سے کام کیا ہے اور ہمیں نجات دی ہے، جو بسیج زمان پارک تھا اسے ہم نکلے۔ ہم بہت تنگ آئے ہوئے ہیں، ہم تو نہ گھر سے نکل سک رہے ہیں نہ ہم کہیں آنا جانا، سب کچھ بند ہوا ہے۔ میں پڑھاتی ہوں، میں پڑھانے نہیں جا سک رہی ہوں۔ بہت خوش ہے، ہم آئی جی سے بہت خوش ہیں۔ ہمیں سکون فیل ہو رہا ہے۔ آئی جی چاہیے اور ایسی وہ جو لوگ پھر رہے تھے ان سے بہت ہم پریشان تھے، اب آج سکون ہے۔ پولیس والوں نے بہت اچھا کام کیا، شاباش، آپ نے اپنی جانوں کو کر کے پرواہ نہیں کی۔ زمان پارک کے گرد و نواح میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے کیمپس اور تجاوزات کو اکھاڑ دیا گیا ہے اور ٹریفک کو بحال کر دیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کینال روڈ اور زمان پارک جو پرسکون علاقے کے طور پر اپنی پہچان رکھتا تھا اس کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ زمان پارک آپریشن قانونی کارروائی تھی۔ عدالتی حکم کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سرچ آپریشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، کسی بھی علاقے کو نو گو ایریا نہیں بننے دیں گے۔ مزید جانیے محمد سفیان سے۔ آئی جی آفس میں نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلوں کے پابند ہیں اور احکامات کی روشنی میں زمان پارک کا آپریشن کیا گیا ہے، جبکہ پولیس پر حملہ کرنے والے مشتعل افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس نے ایک ایکشن کیا تاکہ جو نو گو ایریا بنا ہوا تھا ایک علاقہ لاہور کا، اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے واضح کیا کہ کسی بھی بے گناہ شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا، پولیس کے پاس سرچ وارنٹ موجود ہیں جس پر کارروائی کی گئی۔ ہم نے سرچ وارنٹ حاصل کیا۔ سرچ وارنٹ اب اس پریمیسز کا ہے جس کے اندر گھر ہے اور گھر کے اندر وہ بلڈنگ ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ان کے لیڈرشپ سے رابطہ کیا اور ان کے سینئر لوگوں سے بتایا کہ ہم یہ سرو کرنا چاہتے ہیں، لیکن
जहां से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, कुछ फायरिंग की भी उस वक्त आवाज़ आई, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुलेलों, डंडों, सोटों, पत्थरों की बारिश की गई। बंटों के साथ गुलेलों के पास ये तस्वीर आपके चैनल्स पर चल चुकी हैं। इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र उन लोगों को वहां से गिरफ्तार किया। आईजी पंजाब ने कहा कि ज़मान पार्क से तजावुज़ात को हटा दिया गया है और वहाँ ऐसे बंकर्स कायम किए गए हैं जिनकी होम डिपार्टमेंट से इजाज़त नहीं ली गई थी। ये पेट्रोल बम्स हैं जो आपके सामने हैं, वीडियोस आपके टीवी पे चल चुकी हैं जो कि लाइव हैं, आप लोगों ने खुद रिकॉर्ड की हैं। वहाँ जो बंकर्स बने हुए हैं, जो वहाँ पर रेत की बोरियां रखी गई हैं और वहाँ पे जो नो गो एरिया का एक तासुर पैदा किया जा रहा था, उसके पेश नज़र ये हमने सारी चीज़ें बरामद की और वहाँ वो जगह भी देखी जहाँ के ऊपर ये पेट्रोल बम्स तैयार किए जाते थे। डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाज़ेह किया जिन लोगों ने पुलिस पर हमले किए उनको इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान का रवैया जमहूरी है ना सियासी, फितने की मजीद हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क में मोर्चा जन मुसल्लह जत्थों में शामिल लोगों का रिकॉर्ड मशकूक है। तफसील यासिर हुसैन से। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि ज़मान पार्क में मुसल्लह जत्थों की वजह से करीबी इलाकों के लोग शदीद परेशान थे। वजीर दाखिला ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी की तामील में रुकावट पर ज़मान पार्क नो गो एरिया बना हुआ था। लाहौर पुलिस ने ज़मान पार्क का नो गो एरिया क्लियर कर दिया। इमरान खान साहब के घर की जो है वो सर्च की आउटर पोर्शन की, जो उनका रहायशी पोर्शन है जिसमें उनकी गालबन अहलिया मोहतरमा जो है वो मौजूद थी, उस एरिया के रिसर्च वारंट होने के बावजूद पुलिस दाखिल नहीं हुई, लेकिन वो सर्च वारंट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा और इनको कहा जाएगा कि वो उस एरिया की भी जो है वो सर्च करवाएं, क्योंकि हमें शुबा है कि वहाँ पे भी नाजायज़ असला और ममनुआ इस्तेमाल की चीज़ों का जो है वहाँ पे काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान और हवारियों ने 4 साल तक मुल्क में लूट मार का बाजार गर्म किए रखा। उन्होंने कहा कि ये शख्स मुसल्लह जत्थों के हमरा जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला आवर हुआ। कम से कम 300 से 400 लोगों के मुसल्लह जत्थे के साथ अदालत के गेट पर पहुंचे। इस किस्म की गुंडागर्दी की हौसला शिकनी हो, इस किस्म की बदमाशी की जो है वो हौसला शिकनी हो, अदालत को ये हुक्म देना चाहिए था कि भाई गाड़ी से उतरो और आके अदालत में पेश हो। यही है वो रवैया जिसने इसकी सरकशी और खरमस्ती में इजाफा किया है। ये 4.25 साल हुकूमत में रहा है, इसने जो बट्ठा बिठाया है इस मुल्क का, जो इसने जो है वो इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है, उसे जो है वो आज हम भुगत रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान का तर्ज अमल सियासी व जमहूरी नहीं, ये एक फितना व फसाद है। कौम को चाहिए कि इमरानी फितने की वोट की ताकत से सरकोबी करे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वजीर कानून आजम नजरी तारड़ ने कहा है कि एक लाडले की जिद ने मुल्क को मफलूज कर रखा है, जिसे न मुल्क के कानून और आइन की परवाह है और न अवामी मुश्किलात का एहसास। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मजीद जानिए अरसलान असद से। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कौम ने टीवी स्क्रीन पर जो हालात देखे वो इंतहाई अफसोसनाक थे, जिसमें कानून का खुलम खुला मजाक उड़ाया गया और रियासत की अमलदारी को चैलेंज किया गया। सियासत हमें सबक देती है कि आप दलाइल के जरिए अपना मुकदमा जीतो, आप मंतक के जरिए अपनी बात को साबित करो और कायल करो। सियासत ये सबक नहीं देती कि आप हाथों में डंडे उठाएं, जेबों में पत्थर रखें। टीयर गैस जो कि ट्रेडिशनली पुलिस की तरफ से फायर होती है, वो अपने वर्करों को टीयर गैस शेल्स और टीयर गैस गन्स दें और आप रियासत पे और हुकूमत पे हमला आवर हो जाएं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पत्थर और डंडे बरसाए गए, इमलाक को नुकसान और पुलिस गाड़ियों को जलाकर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने ज़मान पार्क में यरगमाल बने शहरियों को कामयाब ऑपरेशन के जरिए रिहाई दिलवाई। जो तमाशा ज़मान पार्क में लगाया गया जब इन वारंट्स की तामील के लिए पुलिस यहाँ पे आई और जिस तरह से पुलिस पे हमला आवर हुए लोग,
اور درجنوں پولیس اہلکاران کو اور افسران کو زد و کوب کیا گیا، ان پہ پتھراؤ کیے گئے، پیٹرول بام پھینکے گئے، غلیلوں کے ذریعے پتھر اور وہ موٹے کینچے پھینکے گئے. تو اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے تفتیش تو کرنا ہے، انہوں نے وہ علاقہ بھی سیکیور کرنا ہے. وہاں کے بہت سارے رہائشی جو خواتین اور مرد حضرات تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو یرغمال بن کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے شکر کیا ہے کہ ہمارا علاقہ کلیئر ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان ایسا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اسے حکومت میں نہ لایا گیا تو وہ کسی کو بھی حکومت میں نہیں رہنے دے گا. وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ بغاوت ہے مگر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. ارسلان صدقہ خیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اور اب آپ کو بتائیں کہ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نواز گروپ مریم نواز نے کہا ہے کہ سیاستدان بہادر ہوتے ہیں، گرفتاری اور احتساب سے نہیں ڈرتے. عمران خان کو گرفتاری سے زیادہ خوف اپنے مکرو اعمال کا ہے. یہ خوف اس بات کی دلیل ہے کہ مقدمات سچے ہیں. مریم نواز نے ٹویٹر پر زمان پارک میں پی ٹی آئی ورکرز کے تشدد اور لاقانونیت کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اس فتنے کو لانے والے بھی اپنے بدترین انجام کو پہنچے. اس کی سیاست بھی رسوائی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب لڑکھڑا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی رہنما اور سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ نہتے جدوجہد کی اور قربانیاں دیں. مریم نواز نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے جس کے سرغنان قانون اور سزا سے بچنے کے لیے شرپسند اور تربیت یافتہ دہشت گرد اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں. اگر وہاں صرف ایک خاتون موجود تھی تو پیٹرول بم اور گولیاں کون برسا رہا تھا؟ زمان پارک میں سامنے آنے والے مناظر اس سے پہلے صرف دہشت گردی کے حوالے سے دیکھنے کو ملتے تھے. لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان ملک میں انارکی اور خانہ جنگی چاہتا ہے. اس شخص کو کٹہرے میں لانا ہوگا. از کا مقصود سے تفصیلات جانتے ہیں. ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ پولیس اہلکار عدالتی احکامات کی تعمیل کے لیے زمان پارک گئے، لیکن عمران خان اور اس کے کارکنوں نے قانون کی دھجیاں بکھیر دیں. پولیس اور رینجرز کی گاڑیوں پر پیٹرول بم پھینکے گئے اور اہلکاروں پر تشدد بھی کیا گیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ شخص قومی مفادات کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں خانہ جنگی اور معاشی تباہی پھیلانے والے شخص کے خلاف کارروائی کرے. یہ شخص فورن میڈیا کو کیا کہتا ہے کہ میرے پاس حفاظتی ضمانت موجود ہے. جھوٹ بولتا ہے اور یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. اور پھر کیا کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں معذور ہوں، میں بزرگ ہوں، مجھے بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا. جب پولیس اریسٹ کرنے آئی تھی اور آپ کے وارنٹس لے کر آئی تھی تو پھر انڈرٹیکنگ کیوں دی اگر ضمانت موجود تھی تو؟ جن سیاسی جماعتوں کے پاس پاپولیرٹی ہوتی ہے، مقبولیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کے سپورٹرز اور ووٹرز موجود ہوتے ہیں، ان کو اپنے محافظ دہشت گرد کل عدم تنظیموں کے لوگ نہیں چاہیے ہوتے. وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نوجوانوں کی برین واشنگ کر کے ریاست پر حملے کروانے میں بھی ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شخص غنڈہ گردی کرتے ہوئے عدالتوں میں جاتا ہے اور اسے ریلیف مل جاتا ہے. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک طاقتور شخص قانون سے بالاتر ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے. اس شخص نے نوجوانوں سے روزگار چھینا، معیشت کو تباہ کیا اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملک میں بد امنی کو فروغ دیا. نواز شریف کے IMF کے پروگرام کی وجہ سے، جو کہ پاکستان کا تاریخ کا پہلا پروگرام تھا جس کو کمپلیٹ کر کے مکمل کر کے واپس کیا، اور انشاءاللہ جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ وزیر اعظم کی قیادت میں یہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم ریاست کو بھی بچائیں گے اور معیشت کو بھی دوبارہ ٹھیک کریں گے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کر کے گئے تھے. دہشت گرد کی ذہنیت ہے جو ملک میں انارکی اور سول وار چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مفت آٹے کی فراہمی شروع کروا دی ہے. اس وقت وزیر اعظم نے تاریخ ساز رمضان پیکج پاکستان کے عوام کے لیے دیا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا ایمان ہے کہ وہ عوام کی خدمت کا سفر جاری رکھے گی. اس کا مقصود پاکستان ٹیلی ویژن نیوز لاہور. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر تاریخ ساز رمضان پیکج پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے. صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں آٹے کی مفت فراہمی شروع کی جا رہی ہے. رمضان پیکج کے تحت تمام مستحق خاندانوں کو رمضان المبارک میں مفت آٹا ملے گا. 25 شعبان سے 25 رمضان تک ہر غریب خاندان کو آٹے کے 3 تھیلے ملیں گے. وزیر اعظم نے 25 شعبان سے رمضان پیکج پر عمل درآمد کی ہدایت کی تھی. وزیر اعظم دیگر صوبائی حکومتوں کو بھی غریب عوام کو مفت آٹا فراہم کرنے کی ہدایت کر چکے ہیں.
वज़ीर आज़म ने गरीब आवाम को महंगाई से बचाने के खुसूसी रमज़ान पैकेज तैयार करने की हिदायत की थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के ज़िला आवारान के जनूबी इलाके में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह की कार्रवाई को रोकने के लिए खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का गिरोह तुर्बत, आवारान, शाहरा और मुल्हिका इलाकों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता 3 दिन में मुसद्दिका इत्तलात की बुनियाद पर दहशतगर्दों का रास्ता रोका, जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान तीनों दहशतगर्दों को मार गिराया गया और उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मेरा वतन मेरी आन, यकजान पाकिस्तान। 23 मार्च के हवाले से नया प्रोमो जारी कर दिया गया है। शहरियों ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने अज़्म का अयादा किया। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने बेसहारा बच्चों के लिए सहूलियात का जायजा लिया और वहाँ फराहम करदा सहूलियात से मुतालिक बच्चों से दरियाफ्त भी किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तमाम बच्चों का चिल्ड्रन हस्पताल में तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि बच्चों का हर तरह से ख्याल रखना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मकबूजा कश्मीर में नई दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुख्तलिफ अजला में आज़ादी पसंद रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ISEA ने शुपियाँ, गुलगाम, इस्लामाबाद, श्रीनगर और दीगर इलाकों में मुतादिद मुकामात पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मारूफ रहनुमा मौलाना सरजान बरकाती और दीगर आज़ादी पसंदों के घरों पर छापे मारे। छापों के दौरान रिहायशियों की जायदाद के कागजात और मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। फस्ताई मोदी हुकूमत ने जिला कुपवाड़ा के इलाके हिंडवाड़ा में हुर्रियत कारकुन मोहम्मद अब्दुल्ला मीर की जायदाद जब्त कर ली। मोदी हुकूमत हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और तंजीमों की जायदादें जब्त कर रही है ताकि इन्हें तहरीक आज़ादी के साथ वाबस्तगी की सजा दी जा सके। भारतीय तहकीकाती इदारे की खुसूसी अदालत ने 2 कश्मीरी सहाफ़ियों फहद शाह और अब्दुल्ला आला फाजली के खिलाफ गुज़श्ता बरस दर्ज बगावत के एक जाली मुकदमे के सिलसिले में फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। ये मुकदमा आला फाजली के तहरीर करदा एक मजमून गुलामी की बेड़ियां टूट जाएंगी से मुताल्लिक है, जो कश्मीर वाला के चीफ एडिटर फहद शाह ने अपने पोर्टल में शाया किया था। NIA ने अपनी फ़र्द जुर्म में दावा किया कि सहाफ़ी न्यूज़ पोर्टल के जरिए भारत मुखालिफ बयानियां फैला रहे थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद की मुसलसल हिमायत पर इस्लामी ताउन तंजीम को सराहा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि OIC के राब्ते ग्रुप के मुश्तरका एलामिये ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम के हौसले बुलंद किए हैं। और नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जमान पार्क के इर्द गिर्द तमाम कंटेनर्स को हटा दिया गया है। इस वक्त केनाल रोड और इर्द गिर्द ट्रैफिक की रवानी बगैर किसी रुकावट के जारी है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। जमान पार्क में मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकास भट्टी। ओवर टू यू वकास। चंद माह से PTI के कारकुनों की जानिब से जमान पार्क के बाहर रुकावटें और खैमा बस्ती लगाई गई थी, जिसकी वजह से जमान पार्क के शहरियों का कहना है कि उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। एम्बुलेंस को मसला हो रहा है, आने जाने में बहुत परेशानी है। जो 10 मिनट का सफ़र होता है वो घंटों में गुजरता है। ट्रैफिक जाम है, इनको पता नहीं कैसे आएगा, समझ के ये क्या कर रहे हैं। रात को 2 बजे भी आओ तो 2-2 घंटे लाइन में लग के निकलना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर यहाँ से जमान पार्क के बाहर से तमाम रुकावटों को हटा दिया गया है, जिससे उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया वकास भट्टी हमें अपडेट करने के लिए। साथ ही साथ अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि भारत में खालिस्तान के हामी रहनुमा अमृतपाल सिंह को उनके दर्जनों साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पंजाब भर से सिख एहतजाज कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। खालिस्तानी रहनुमा अमृतपाल सिंह अपने साथियों के हमरा जलंधर से मोगा जा रहे थे कि भारतीय खुफिया एजेंसियों और पुलिस की मुश्तरका टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खालिस्तान तहरीक के सरबराह की गिरफ्तारी की खबर सुनकर भारतीय पंजाब के तूलो अर्ज में सिख टोलियों की शक्ल में जमा होना शुरू हो गए,
जो तलवारें और किरपानें लहराते हुए चंडीगढ़ की जानब मार्च कर रहे हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब के कई शहरों में मुजाहरे और रैलियां निकाली जा रही हैं। बड़े पैमाने पर एहतजाज और बगावत के पेश नज़र भारतीय पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, जबकि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद तैनात कर दी गई है। इसके साथ पंजाब भर में खालिस्तान के हामियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। भारत सरकार इसलिए खौफजदा है कि चंद रोज कबल ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में खालिस्तान के हामियों ने भारतीय कौंसल खाने के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया था, जिसके बायस भारत को मजबूरन कौंसल खाना बंद करना पड़ा था। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, जनेवा में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की इंसान हुकूक काउंसिल के 52वें इजलास के मौके पर यूरोप में बसने वाली सिख कम्यूनिटी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिन पर भारतीय हुकूमत के मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्रिरीन ने कहा कि मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ हमलों और तशद्दुद में इजाफा हुआ है। भारत में सिख कम्यूनिटी के हक की बात करने और खालिस्तान का नाम लेने वालों को गैर आइनी तौर पर कैद किया जाता है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी सिखों पर होने वाले मुजालिम का नोटिस ले और इसके मावराए आइन कत्ल, जबरी गुमशुदगी, सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से भारत पर दबाव डाले। खालिस्तान रेफरेंडम का अगला मरहला ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में आज मुनक़िद हो रहा है, जिसमें सिख कम्यूनिटी भारतीय शिद्दत पसंदी से इजहार बेजारी और खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं। रेफरेंडम के लिए वोटिंग से कबल ब्रिस्बेन में फ़ज़ा कशीदा है। उसके बावजूद 30 से 35 हज़ार सिख अब तक रेफरेंडम में हिस्सा ले चुके हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। खालिस्तान के हामी सिखों ने ब्रिस्बेन में एजाज़ी भारतीय कौंसल खाने को एहतजाजन ज़बरदस्ती बंद कर दिया। मेलबोर्न में भी 50 हज़ार से ज़ायद सिखों ने रेफरेंडम में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग 8वें एडिशन का शानदार इख्तिताम हुआ। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने इवेंट को कामयाब बनाने पर चेयरमैन पीसीबी की तारीफ की। उन्होंने सिंध, पंजाब के वज़राए आला, इंतजामिया, पुलिस और शरीक टीमों को भी खराज तहसीन पेश किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाशाइयों ने अपनी तवानाइयों से PSL सीजन 8 को पुरजोश बनाए रखा। कुछ मजीद खबरों के लिए आपको लिए चलते हैं स्पोर्ट्स स्टूडियो शफीक की जानिब।